بھائی کو لا دو نا انکل کوئی بھی نہیں لا گئے نا. گورنر سے ہماری درخواست ہے، بلاول سے ہے، آپ پلیز ہمارے بچے بازیاب کرو. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 دن سے میرے بچہ لاپتہ ہے، 4تھا دن اسٹارٹ ہو گیا. 5 روز گزر گئے. کراچی پولیس گارڈن ویسٹ سے اغوا 2 بچوں کا سراغ لگانے میں ناکام. اہل خانہ غم سے نڈھا. 4 سالہ علیان اور 6 سالہ علی رضا گھر کے باہر کھیل رہے تھے. نامعلوم مرد اور خاتون بچوں کو موٹر سائیکل پر اغوا کر کے لے گئے. واردات کی CCTV فوٹیج بھی موجود. پولیس کی جانب سے گارڈن اور اطراف میں سرچ آپریشن، ٹیکنیکل بنیادوں پر بھی کام جاری رکھنے کا دعویٰ. علیان اور علی رضا کو جلد بازیاب کرا لیا جائے گا. پولیس کی غم سے نڈھال والدین کو تسلی. نارتھ کراچی سے لاپتہ 7 سال کے سارم کی لاش مل گئی. 11 روز سے لاپتہ بچے کی لاش اپارٹمنٹ کے ٹینک سے ملی. بچے کی گمشدگی کے بعد پولیس، ورثاء اور اہل محلہ نے اس ٹینک کا کئی بار معائنہ کیا تھا. آج صبح چوکیدار نے بدبو آنے پر یونین کو اطلاع دی. والدین نے کپڑوں سے لاش شناخت کی. پانی کے ٹینک پر ڈھکن کی جگہ گتے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا. پولیس کا کہنا ہے بچہ ٹینک میں حادثاتی طور پر گرا یا پھینکا گیا. تحقیقات کر رہے ہیں. ابتدائی پوسٹ مارٹم میں سارم کے جسم پر کئی چوٹوں کے نشانات ملے. سارم کی نماز جنازہ ادا، لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. 7 جنوری کو مدرسے جاتے ہوئے 7 سال کا سارم لاپتہ ہو گیا تھا. ہمارا بچہ چلا گیا، تم سیاست چمکانے آ گئے. MKM کے رکن سندھ اسمبلی کو سارم کے گھر جانا مہنگا پڑ گیا. خواتین نے MP عبدالوسیم کو گھیر لیا. کہا بچہ اپارٹمنٹ میں تھا اور پولیس رشتہ داروں کے گھروں پر چھاپے مار رہی تھی. خواتین کا غصہ دیکھ کر MPA چلتے بنے. مشتعل خواتین نے اپارٹمنٹ کی یونین کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. الزام لگایا بچے کے قتل میں یونین کے لوگ ملوث ہیں. کراچی پولیس کی تحقیقات پر بھی سوالات اٹھ گئے. پولیس نے ٹینک ٹھیک سے چیک کیوں نہ کیا؟ اتنے دنوں میں فلیٹ انتظامیہ نے ایک بھی بار پانی کے ٹینک کو چیک کیوں نہ کیا؟ کراچی کے علاقے لیاری میں میرا ناکا کے قریب سلنڈر پھٹ گیا. 10 افراد زخمی. زخمیوں میں 5 بچے، 3 خواتین بھی شامل. تمام زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے. پولیس کا کہنا ہے سلنڈر ناقص تھا، ممکنہ طور پر گیس لیک ہو رہی تھی. 2-2، 3-3 دروازوں سے مذاکرات نہیں چلا کرتے. اب چھوٹے چھوٹے دروازوں، کھڑکیوں اور روشن دانوں میں جھانکنے کا فائدہ نہیں. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کا بیان. کہا آرمی چیف سے بیرسٹر گوہر کی ملاقات کی تفصیلات اور مکالموں کا علم ہے. بیرسٹر گوہر نے اسے بیک ڈور پروسیس کا نام دیا. انہوں نے کہا بیک ڈور پروسیس بھی چلے گا اور فرنٹ ڈور بھی. 8 فروری کو تو ہم ضرور منائیں گے، کیونکہ 8 فروری تو ہمارے ساتھ جو ہمارا مینڈیٹ ہم سے زبردستی چھینا گیا ہے، یہ تو پاکستان کی تاریخ کا بدترین دنوں میں شمار ہوتا ہے. یہ تو ہم بلیک ڈے ضرور منائیں گے کیونکہ یہ بلیک ڈے ہے. بانی PTI کی ہدایت پر 8 فروری کو منانے کا اعلان. سابق اسپیکر اسد قیصر کہتے ہیں 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا. PTI یوم سیاہ منائے گی. ہم اپنے تحفظات کو پیچھے رکھ کر ملک کے لیے مذاکرات میں بیٹھے ہیں. PTI کی اس بار احتجاج کی حکمت عملی مختلف ہوگی. وکیل فیصل چودھری نے کہا بانی نے علی امین گنڈاپور کو ہدایات جاری کر دیں. 8 فروری کو پورے خیبر پختونخوا سے قافلے پشاور میں جمع ہوں گے. یوم سیاہ اور شٹر ڈاؤن کی کال دی جائے گی. بانی نے کہا القادر ٹرسٹ شریف خاندان کے ہتھے نہیں چڑھنے دیں گے. یہ نہ بلاول ہاؤس ہے نہ ایون فیلڈ. القادر یونیورسٹی غریبوں کی امانت ہے، واپس ان تک پہنچا کر دم لیں گے. حکومت کا بانی کو اپیل میں نہ جانے کا مشورہ. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا 190 ملین پاؤنڈ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، مشورہ ہے فیصلے کے خلاف اپیل میں نہ جائیں. بانی نے NCA کو خط لکھ کر جو گڑھا کھودا اس میں خود گر گئے. کہتے ہیں فیصلے پر حیرانی نہیں ہوئی. چور جب پکڑا جاتا ہے تو اسے حیرانی نہیں ہوتی.
ازما بخاری نے کہا 190 ملین پاؤنڈ کی ڈیل شہزاد اکبر اور فراح گوگی نے مل کر انجام تک پہنچائی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ اتنا خراب ہے کہ ہائی کورٹ کو 2 سماعتوں میں ہی اسے باہر پھینک دینا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نلیمہ خانم کہتی ہیں رسول اللہ کی زندگی پڑھانے کا خواب بانی کا جرم ہو گیا۔ کہا فیصلہ سن کر بھائی ہنس دیے، کہا اچھا 14 سال سزا ہے، اس سے زیادہ ہو جاتی۔ بانی کو بتایا زیادہ سے زیادہ اتنی ہی سزا ہو سکتی ہے۔ القادر یونیورسٹی میں طلبہ کارٹون دیکھتے ہیں، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا دعویٰ۔ کہا سیاست سے مذہب کو دور رکھیں، کیا کرکٹ کھیلتے ہوئے بھی مذہب کا پرچار کرتے تھے؟ تحریک انصاف اپنی چوری چھپانے کے لیے مذہب کا استعمال کر رہی ہے، کیا چوری کے پیسے سے مسجد یا مدرسہ بنانا اب جائز ہے؟ عطا تارڑ نے علی امین گنڈاپور کو اچھا آدمی اور اپنا دوست قرار دیا۔ کہا کیمرے کے سامنے پی ٹی آئی والوں کی مجبوری ہے، کیمرے کے پیچھے ہم سے شیر و شکر ہوتے ہیں۔ 26ویں ترمیم پر بھی ساتھ دیا، بعد میں جیل میں ڈانٹ کھائی۔ عمران خان صاحب پر جو مقدمات ہیں، اس کی جو انٹینشن ہے وہ پولیٹیکل ہے۔ اگر سیاسی انٹینشن کے ساتھ یہ نہیں ہوتے اور واقعتاً یہ کرپشن کا مقدمہ ہوتا تو نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ کیا ان کو اڈیالہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بانی پی ٹی آئی پر مقدمات سیاسی ہیں، ایسا نہ ہوتا تو زرداری اور شہباز شریف بھی جیل میں ہوتے۔ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات ختم ہونے چاہیے، سیاسی استحکام ضروری ہے، ہر کوئی آئینی حدود میں کام کرے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کراچی کی صنعتوں کو مہنگی ترین بجلی فراہم کی جاتی ہے، کہ الیکٹرک مافیا ہے جو کراچی کے عوام کا خون چوس رہی ہے۔ سندھ میں چلنے والے اس سسٹم کا خاتمہ کیا جائے، یہ سسٹم تاجروں اور صنعت کاروں کو سرمایہ کاری سے روکتا ہے۔ لوگ ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں، کامیاب کوئی اور ہوتا ہے۔ اس ڈمی اسمبلی میں بیٹھنے کی ہمیں کوئی خواہش نہیں۔ مضبوط حکومت کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ معیشت کے اشاریوں سے قوم کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ نااہل حکمران بتائیں کیا کوئی الادین کا چراغ مل گیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں شرافت سے ہماری بات مان لو، یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ جھوٹ اور دھاندلی سے تو حسینہ واجد بھی جیت گئی تھی، ہم نے دلیل اور محبت سے بالادست قوتوں کو سمجھایا ہے۔ وینیو ملتان، اسپنر ساجد اور نعمان، حریف بیٹرز حیران پریشان۔ پاکستان کے اسپن ٹوئنز نے ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ لائن اڑا کر رکھ دی، ایک سیشن بھی ٹکنے نہ دیا۔ آپس میں 9 وکٹیں بانٹ کر اننگز 137 پر سمیٹ دی۔ دوسری اننگ میں پاکستان کے 3 وکٹ پر 109 رنز، مجموعی برتری 202 رنز تک پہنچ گئی۔ کامران غلام 6 اور سعود 2 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ شان مسعود 52، بابر اعظم 5 اور محمد حریرہ 29 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ میچ اے اسپورٹس پر براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ پانچ وکٹیں میں لوں گا، جشن بابر اور رضوان منائیں گے۔ اسپنر ساجد خان نے دوسری اننگز کا پلان بتا دیا، کہا کوشش ہوگی 5 کھلاڑی آؤٹ کروں، بابر رضوان سے کہوں گا میری طرح جشن منائیں۔ کوئی جشن کا انداز کاپی کرے تو اچھا لگتا ہے، بچے اور تماشائی بھی میرے انداز کی نقل کرتے ہیں۔ ویسٹ انڈین اسپنر نے بھی کہا آپ کا اسٹائل کاپی کروں گا۔ وزیر اعظم کا ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو کا حصہ بننے کا خیر مقدم، کہا پاکستان ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو اپنانے والا پہلا ملک ہے۔ پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل FDI منصوبہ ڈیجیٹل ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ملک ڈیجیٹل معیشت کی طرف گامزن ہے جو پائیدار ترقی کی جانب ایک قدم ہے۔ بلوچستان میں برف باری، کوجک ٹاپ، خواجہ عمران اور توبہ چکزئی میں سفیدی چھا گئی۔ چمن شاہراہ پر برف باری کے باوجود ٹریفک رواں دواں، مشینری کے ذریعے برف ہٹانے کا کام جاری۔ کوئٹہ، مستونگ اور چمن میں بارش، سردی مزید بڑھ گئی۔ نوکنڈی اور دالبندین میں بھی بادل برس پڑے، ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب۔
کوئٹہ میں بارش کے بعد کراچی میں بھی تیز ہوائیں چل پڑیں، سردی کی شدت میں اضافہ۔ ضلع کرم میں 4 مقامات پر آپریشن کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے دہشت گردوں کا کرم سے صفایا کیا جائے گا۔ نقل مکانی کرنے والے افراد کو ٹل اور ہنگو میں رکھا جائے گا۔ کرم میں مرکزی شاہراہ بدستور بند، مندوری کے مقام پر دھرنا جاری۔ بالش خیل میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، شناخت سید وسیم کے نام سے ہوئی۔ کراچی میں پھر کورونا کے کیس رپورٹ ہونا شروع۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے نزلہ کھانسی کے 30% مریضوں میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ کورونا اور سردیوں کے دیگر وائرل انفیکشن کی علامات ملتی جلتی ہیں۔ اکثر مریض ٹیسٹ نہیں کرواتے، جس کے باعث بیماریوں کی تصدیق نہیں ہوتی۔ کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی ہلاکت، وزیر اعظم کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی مراکش روانہ۔ زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں سے ملاقات کرے گی۔ ذرائع FIA کے مطابق ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سلمان چودھری کو تحقیقاتی ٹیم کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ حالیہ کے احتشام نے اسپین جانے کے لیے ایجنٹ کو 40 لاکھ دیے تھے۔ جاں بحق 2 سگے بھائیوں سمیت 4 افراد کا تعلق حالیہ سے تھا۔ کشتی حادثے میں جاں بحق 12 نوجوان گجرات کے رہائشی تھے۔ سیالکوٹ اور منڈی بہاؤالدین کے افراد بھی بہتر مستقبل کے لیے موریتانیہ گئے تھے۔ FIA نے ابتدائی طور پر 3 مقدمات درج کر لیے۔ انسانی اسمگلرز اصغر، اسامہ عرف رانا عثمان اور فہدی گجر نامزد۔ پاک بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس کی کمان رائل نیوزی لینڈ نیوی کو سونپ دی۔ ISPR کے مطابق کموڈور عاصم سہیل ملک نے CT-F-150 کی کمان کموڈور راجر وارڈر کے حوالے کی۔ پاک بحریہ کے زیر قیادت ٹاسک فورس نے میری ٹائم سیکیورٹی کے مختلف آپریشنز کیے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں سپریم کورٹ کے باہر فائرنگ، 2 جج جاں بحق 1 زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملہ آور نے خود کو بھی گولی مار لی۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد آج سے شروع ہوگا۔ پہلے مرحلے میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ 1 اسرائیلی کے بدلے 50 فلسطینی رہا کیے جائیں گے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ معاہدے کے بعد اسرائیل نے خواتین اور بچوں سمیت 122 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی آگ 11 دن بعد بھی بے قابو، 27 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ شمالی کیلیفورنیا میں دنیا کے سب سے بڑے بیٹری پلانٹ کو بھی آگ لگ گئی۔ پلانٹ میں لیتھیم بیٹری کا ذخیرہ موجود تھا۔ قریبی آبادیوں کو انخلا کی ہدایت۔ فائر فائٹرز کا کہنا ہے جنوبی علاقوں میں آگ پر قابو پا لیا، لیکن لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ حکام نے عمارتوں کا ملبہ ہٹانے پر پابندی لگا دی۔ آگ سے نقصانات کا تخمینہ $275 ارب لگایا گیا ہے۔ نائجیریا میں آئل ٹینکر پھٹنے سے 60 افراد زندہ جل گئے، درجنوں جھلس گئے۔ حکام نے بتایا آئل ٹینکر ڈرائیور سے بے قابو ہو کر سڑک پر الٹ گیا۔ جیسے ہی لوگ ایندھن جمع کرنے پہنچے، ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی اور پھر تباہ کن دھماکے ہونے لگے، جس سے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی۔ کولکتہ میں ڈاکٹر سے زیادتی اور قتل کا کیس، پولیس رضاکار سنجے رائے مجرم قرار۔ فاسٹ ٹریک ٹرائل کرنے والے جج کا پیر کو عمر قید یا سزائے موت سنانے کا اعلان۔ مقتولہ کے اہل خانہ کا کہنا ہے جرم میں صرف ایک شخص ملوث نہیں تھا، اس وقت تک اذیت میں رہیں گے جب تک تمام مجرموں کو سزا نہیں مل جاتی۔ گزشتہ سال اگست میں کولکتہ کے سرکاری ہسپتال میں خاتون ڈاکٹر کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ بالی ووڈ اداکار سیف علی خان پر حملے کی تحقیقات، پولیس نے ایک اور مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مشتبہ حملہ آور کو چھتیس گڑھ میں ٹرین سے حراست میں لیا گیا۔ مشتبہ شخص سیف علی خان کے رہائشی علاقے میں بھی دیکھا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے سیف علی خان کو 2 سے 3 دن میں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ بھارت نے ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔
रोहित शर्मा टीम की क़यादत करेंगे। पेसर मोहम्मद शामी की टीम में वापसी। जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल टीम का हिस्सा। पांड्या, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत, जडेजा भी स्क्वाड में शामिल। मेगा इवेंट 19 फरवरी से शुरू होगा। पाकिस्तानी कोपैमा असद अली ने अंटार्कटिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट विंसन सर कर ली। 7 बुलंद चोटियों के सफर में असद ने 6ठी चोटी सर करने का एजाज हासिल किया। 4,892 मीटर बुलंद माउंट विंसन दुनिया की सरतरीन चोटी भी कहलाती है। कोपैमा का कहना है, मेरी कामयाबी उन लोगों के नाम जो मेहनत और अज़्म पर यकीन रखते हैं। कराची एक्सपो में मेरा ब्रांड पाकिस्तान नुमाइश। 400 से ज़ायद पाकिस्तानी मसनूआत के स्टॉल्स लग गए। नुमाइश आज भी जारी रहेगी। नुमाइश के दौरान फ़रोख्त होने वाली मसनूआत पर मुनाफा अहले गज़ा को दिया जाएगा।